دو باتیں جس مرد میں ہوں اس سے ہر تعلق توڑ دو ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ جس کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر جلد غصہ آتا ہو، جو کسی کی بھی عزت نہ کرتا ہو۔ وہ سزا یا بیماری جس میں اللہ یاد رہے وہ آزمائش ہوتی ہے، اور جس بیماری میں دکھ، درد اور تکلیف میں آہ نکلے پر اللہ یاد نہ رہے وہ ہمارے گناہوں کی سزا ہوتی ہے۔ رشتے احساس سے بنتے ہیں، رنگ، نسل اور چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں۔ رات کو تنہائی میں خاموشی سے جب دعا کرو تو لگتا ہے خدا صرف میرا ہے۔ عورت میں ایک کمزوری ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بہت نقصان اٹھاتی ہے۔ وہ کمزوری یہ ہے کہ وہ اپنے من پسند مرد کو اپنی ہر کمزوری بتا دیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب عورت کسی مرد کے پاس آنا چاہتی ہے تو وہ اپنے آپ کو اس مرد کی پسند میں ڈھالنا شروع کر دیتی ہے۔ محبت کی گنتی 2 سے شروع ہوتی ہے اور 2 پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ایک کم ہو جائے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، اور اگر ایک زیادہ ہو جائے تو دل سے یقین نکل جاتا ہے۔ جس کا دوست اچھا ہو اسے آئینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دوستی ایسی ہو جو دل کی ساری باتیں کہنے سے پہلے ہی سمجھ جائے۔ کامیابی کا راز محنت اور دعا میں ہے، عشق اور جنون میں نہیں۔ سکون تو صرف اپنی ہی اندر ہے، باہر کی کسی چیز میں نہیں۔ خاموشیاں بھی کچھ کہہ جاتی ہیں جو شور کبھی کہہ نہیں سکتا۔ زخم ہی وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی آپ کے اندر ہوتی ہے۔ چاہے کچھ بھی ہو، وقت گزر ہی جاتا ہے، کچھ لوگوں کو چھوڑنا پڑتا ہے اور کچھ لوگ ہمیں چھوڑ دیتے ہیں، پر زندگی چلتی رہتی ہے۔ زندگی ایک خوبصورت خواب ہے جسے اپنی محنت اور کوشش سے پورا کرنا چاہیے۔ اگر جوانی میں انسان اپنے مستقبل کا خیال رکھے تو بڑھاپے میں حسرتوں کا شمار بہت کم ہوتا ہے۔ اگر تمنا ہوس پرستی بن جائے تو انتظار عذاب ہوتا ہے۔ پیٹ میں آگ ہو تو دل کو سکون کہاں ملتا ہے۔ اندیشہ امید سے ملتا ہے، امید رحمت پر ایمان سے حاصل ہوتی ہے۔ یتیم کا مال کھانے والا اگر 1000 یتیم خانے بھی بنائے تو وہ سکون نہیں پائے گا۔ نیند زندگی کا ایک ایسا آئینہ ہے جس میں موت کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ آج کا انسان سکون کی خاطر آسمانوں کے دروازے کھولنے چلا گیا ہے، لیکن اس سے دل کا دروازہ نہیں کھلتا۔ مجھے یقین ہے کہ خدا ہماری پریشانیاں دور کرے گا۔ خاص ہوتے ہیں وہ لوگ جو مسکراہٹ کی وجہ بنتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے شکووں سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ زندگی کا سب سے اذیت ناک کام مسلسل کسی لاپرواہ کا انتظار کرنا ہے۔ دنیا کے عظیم رہنما وقت کے دیے ہوئے معیار سے بلند ہوتے ہیں۔ جوانی کے فیصلے اکثر جوانی میں بھلے لگتے ہیں۔ اگر غریب فاقے سے مر رہا ہے تو یقیناً امیر بدہضمی سے مرے گا۔ نیند سے نفرت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اسے اپنا ضروری حصہ سمجھیں۔ سکون پانا ہے تو اپنے اندر کی خوشیاں بڑھاؤ، باہر کی چیزوں سے امیدیں مت رکھو۔ دوستی اور پیار کو محسوس کیا جاتا ہے، صرف بیان نہیں کیا جاتا۔ زندگی میں سفر کرنا ہے تو راستے بدلتے رہو پر منزل نہیں۔ زندگی میں صبر اور شکر کرنا سیکھو، اس سے خود کی بھلائی اور دوسروں کی خوشیاں بڑھتی ہیں۔ کسی انسان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو جو تم اپنے ساتھ نہیں چاہتے۔ مشکلوں میں اپنے ایمان کو برقرار رکھنا یہی زندگی کی اصل حقیقت ہے۔ کچھ لفظوں سے لوگ مر جاتے ہیں، کہنے والے یہ کیوں نہیں سوچتے۔ عجیب رواج ہے دنیا کا، اپنی رونق بھی دو اور جہیز بھی۔ تمہاری زندگی صرف تمہاری ہے، روز اپنی مرضی سے جیو۔ زندگی کبھی بیکار نہیں ہوتی، صرف ہم اسے بیکار کر دیتے ہیں۔ غم سے بھرے رہو تاکہ تم خوشی کا پہاڑ بن جاؤ، رو تاکہ تم ہنسی میں ٹوٹ جاؤ۔ سپنے وہ نہیں ہوتے جو ہم سوتے ہوئے دیکھتے ہیں،
سپنے وہ ہوتے ہیں جو ہمیں سونے نہیں دیتے۔ کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا، لگاؤ ہو تو ہم خوبیاں تلاش کر لیتے ہیں اور بیزاری ہو تو خامیاں۔ انسان کی طاقت اور بساط اتنی سی ہے کہ وہ سانس لینے کے لیے بھی اللہ کی مرضی کا محتاج ہے۔ تم جو دیتے ہو وہ تم نہیں دیتے، تمہیں تو دینے کی توفیق بھی دینے والا دیتا ہے۔ غلط فہمی اگر دل میں زیادہ دیر رہے تو بدگمانی کو جنم دیتی ہے اور بدگمانی فاصلوں کا باعث بن جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وقت، دولت اور رشتے یہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت کا پتہ تب چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہیں۔ محبت اور عبادت بنائی نہیں جاتی، بس کی جاتی ہیں۔ جانے والوں کو اجازت، رہنے والوں کا شکریہ۔ ہر دفعہ قصور تربیت کا نہیں ہوتا، بعض دفعہ محبتوں کے رنگ بھی چڑھ جاتے ہیں۔ زندگی کو ہمیشہ مسکرا کر گزارو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ یہ کتنی باقی ہے۔ شخصیت کی نشو و نما اس وقت رکتی ہے جب انسان اپنے آپ کو کامل سمجھتا ہے۔ فکر دل میں ہونی چاہیے، لفظوں میں نہیں۔ غصہ لفظوں میں ہونا چاہیے، دل میں نہیں۔ تمہارا ماں باپ کے ساتھ سلوک وہ کہانی ہے جو لکھتے تو تم خود ہو، لیکن تمہاری اولادیں تمہیں پڑھ کر سناتی ہیں۔ شکر کرنا سیکھو، اتنا ملے گا کہ تھک جاؤ گے۔ مزاج کے خلاف بات پر مسکرا دینا لڑنے سے بہتر ہے۔ بڑے گھر اور بڑے دل کا کیا کرنا جب وہ اللہ کی یاد سے خالی ہو۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دن بھر کی تھکن کے باوجود اللہ رب العزت کے سامنے حاضری لگواتے ہیں۔ شکر کی گھڑی کہ آپ کا رب آپ کو اپنے سامنے دیکھنا پسند کرتا ہے، تبھی دن میں 5 وقت آپ کو سجدے کی توفیق دیتا ہے، آپ کو اپنی محبت سے نوازتا ہے۔ وہاں واپس کبھی مت جائیں جہاں دل ٹوٹ چکا ہو اور آپ اس جگہ کو چھوڑ چکے ہو۔ اس کو 2 بار موقع مت دیں جس نے آپ کی معافی پر بھی برا مانا۔ اس شخص کو بدلنے کی کوشش مت کریں جو خود ہی بدلنا نہیں چاہتا۔ ہر مشکل کے بعد کچھ خوشیاں اور کچھ کامیابیاں ضرور ہوتی ہیں۔ زندگی کا مقصد ہو تو صبر اور دعا سے اسے پانا چاہیے۔ جب تم رب کی چاہت پر اپنا سر جھکا دو گے تو پھر وہ تمہاری چاہت کے لیے کن کہہ دے گا۔ زندگی میں کامیابی نہیں، خوشیاں خرید سکتے ہیں لیکن یہ صرف دل سے ملتی ہیں۔ زندگی میں صبر اور شکر کرنا سیکھو، اس سے خود کی بھلائی اور دوسروں کی خوشیاں بڑھ سکتی ہیں۔ آنکھیں کھولو کیونکہ دنیا صرف خواب ہے۔ اچھے دن آپ کے پاس نہیں آتے بلکہ آپ کو ان کے پاس جانا پڑتا ہے۔ ہر مذہب میں محبت ہوتی ہے لیکن محبت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ اپنے درد میں گم نہ ہو، جان لو کہ ایک دن آپ کا درد آپ کا علاج بنے گا۔ کسی کو اپنا بنانے کے لیے پہلے اپنا بننا ضروری ہے۔ جو تجھے تکلیف دے سکتا ہے وہ تجھے خوشیاں بھی دے سکتا ہے۔ ضدی اور انا پرست مرد عورت کی 2 باتوں سے جھکنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور وہ ہے عورت کی خاموشی اور نظر اندازی۔